بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انواری تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح پرگوشت، کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی مانند تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو آپ کے رعب داب سے ڈر جاتا، اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور کے بارے میں یہ کہا، فَلَمَّا تَبَنَّيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ کے رخ انور کے حسن و جمال کا کتنا حسین منظر اور کتنی بہترین تشریح پیش کی ہے۔ نبی جمال کل ما فیہ معجز من الحسن لیکن وجہہ الآیۃ الکبری، ینادی بلال الخال فی صحن خدہ یطالع من لآلیات غرتہ الفجرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، یوں تو ان کی ہر چیز حسن کا معجزہ ہے، لیکن خاص کر ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ ان کے رخسار کے صحن میں ان کے دل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چمک سے صبح صادق کو دیکھ کر آذان کہا کرتا تھا۔ ناظرین، محراب آبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بویں دراز اور باریک اور گھنے بال والی تھیں۔ دونوں بویں اس قدر متصل تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناظرین، نورانی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے، اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، یعنی اے لوگو تم رکوع اور سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صاحب مرقات نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وہی من الخوارق التي اعطیها علیہ السلام، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ غیر مرئی اور غیر محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق نہیں ہے دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟
خشوع دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت، دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کے مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھی۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کے رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اسے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ